السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 رمضان المبارک 1445 سنہ ہجری، ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان بزم معراج کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ماہ رمضان کے فضائل سنیں گے۔ ماہ رمضان میں رب تبارک و تعالی کی ہم پر کی گئی نوازشیں، عطائیں، رحمتیں، اس کے حوالے سے کچھ سنیں گے، مگر اس سے پہلے ہوگا ہمارے سلسلے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے محمد مصطفیٰ محمد نویس سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جی بیٹا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے مصطفیٰ محمد نوید جو تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے روزانہ کے پروگرام میں ایک ثنا خواں بھی ہوتے ہیں۔ ہم گزارش کریں گے ہمارے ثنا خواں فیض الحسن رضا سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے، کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے۔ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا
آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے فیض الحسن زعتاری ہمارے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سے روزانہ آپ سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں جی ہاں اور ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم ان ونرز کا بھی اناؤنسمنٹ کریں گے جنہوں نے ہمارے کل کے پوچھے گئے سوالات جو کہ تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ والدہ ماجدہ کا نام بتائیں اور دوسرا سوال تھا کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ ایک کل رقم لے کر آئی تھی علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ کل رقم کی تعداد کتنی تھی آپ نے وہ تعداد بتانی تھی تو ہمیں جوابات موصول ہو چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پروگرام کے اختتام پر قرآن دازی کی جائے گی اور خوش نصیبوں کو بزم معراج کی جانب سے گفٹ ہیمپر بھی دیا جائے گا اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ بیان کی طرف ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ مولانا فاروق مدنی صاحب میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ حضرت ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں اور اس پر ہونے والے رب تبارک و تعالی کے انعامات کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ماہ رمضان مبارک کی شان کی تو کیا کہنے کہ یہ وہ واحد ماہ مبارک ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاکیزہ کلام میں ذکر فرمایا۔ احادیث کریمہ طیبہ اس کے فضائل سے مالا مال ہے۔ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے تمام گناہوں کو، جو صغیرہ گناہ ہیں، ان کا کفارہ ہے۔ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اگر جانتی کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ پورا سال ماہ رمضان ہو۔ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا اوسط یعنی درمیانہ عشرہ یہ مغفرت ہے، اور جس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ تو ایسے ماہ مبارک کے بارے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر ماہ رمضان کی عظمت و شان میں جو بات اور اضافہ کرتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی اس میں موجودگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف روایات ہیں، کہیں جو ہے وہ اعتکاف پورے مہینے کا تذکرہ ہے، اور کہیں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں نے ماہ رمضان میں جب جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پایا تو وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے وہ ماہ رمضان ہی کے اندر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ماہ رمضان کو، جو ماہ رمضان کی جو طاق راتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم سبھی کو چاہیے کہ ماہ رمضان کی قدر و قیمت کو سمجھیں، نیک اعمال کی کثرت کریں۔ صرف ایک اس طرح کوئی ببل اپ والا کوئی معاملہ نہ ہو، جوش ہو کہ چند دنوں تک جو ہے وہ نمازیں با جماعت ادا کی جائیں اور پھر جو ہے وہ بندہ مسجد کا رخ نہ کرے۔ ماہ رمضان کی قدر و قیمت یہ نہیں کہتی کہ ہم چند دنوں کے لیے مسجد کی حاضری یا تراویح کی ادائیگی کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جائیں۔ تو ماہ رمضان ظاہر ہے کہ پورا ایک مہینہ ہے، اس کی ہر شب جو ہے وہ اپنے اندر بے پناہ رحمتیں برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جو طاق راتیں ہیں ان میں بالخصوص عبادات کرنی ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ فرض کا ثواب اس میں 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ پاک اس میں بڑی رحمتیں حضرت، اس میں جو ہے میں قطع کلامی چاہوں گا آپ کو، اس کے افطار اور سحری کے جو مناظر ہیں وہ پورا سال کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ پھر افطار اور سحری میں جو برکتیں نزول ہوتے ہیں، کچھ اگر اس طرح ارشاد ہو تو ایک ذوق اور ذہن بن جائے گا۔ اچھا، افطار اور سحری کے جب اوقات آتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے گھر میں؟ تو ایک ایسا ماحول کہیں بعض جگہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ بس کھانے پینے پہ سحری بند کرنی، تو ایسا کیا معمول کیا جائے، کیا ایسا جدول بنایا جائے؟ کچھ اس حوالے سے پہلے تو سحری کے حوالے سے اگر بات کریں تو سحری ظاہر ہے کہ یہ رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے اور پورا سال ہی ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بعض روایات میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی شان کے لائق جو ہے وہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور تہجد کا جو وقت ہوتا ہے جو آخری وقت ہے جس میں ہم سحری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو تہجد عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی بندہ اگر تھوڑا آرام کر لے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے جو آخری وقت ہے جس میں ہم سحری کرتے ہیں، یہ ویسے ہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور پھر ہو ماہ رمضان کیا کہیے، اور پھر جب بندہ اٹھتا ہے ظاہر نیند سے بیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہے سنت کی ادائیگی۔ بعض لوگ سحری چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم نے سحری نہیں کری۔
بھائی سحری نہیں کی تو کون سا بڑا کام کر لیا آپ نے؟ اگر سحری کا روزہ رکھنا آپ اس کو عظمت سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، عاشق رسول کے لیے، عاشق سنت کے لیے یہ محرومی کی بات ہے۔ وہ کہے گا آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے ایک سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور سحری میں جب ہم اٹھیں تو کوشش کر کے تہجد کی نماز کی ترکیب ضرور کر لیں۔ اگر وقت ہے اتنا تو تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سحری کھا لی جائے پھر تہجد پڑھی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تہجد پڑھ کر پھر بندہ سحری کرے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، تو اس میں ضرور دعا کریں۔ اور دوسرا جو وقت آتا ہے وہ ہوتا ہے افطار کا وقت۔ یہ تو وہ بابرکت لمحہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محبوب کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ امت محبوب جب روزہ دار ہوتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے جو منہ کے اندر ایک بو آ جاتی ہے، بھوک کی وجہ سے ایک بو آ جاتی ہے، وہ بو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ اس بو کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا اسی کے اندر کہ اس کی پہلی رات وہ عظمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محبوب کی طرف ماہ رمضان کی پہلی رات کے اندر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ تو یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ غفلت میں گزارنے والے نہیں ہوتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھانے پینے کے اندر رہ جائیں اور جو ہے وہ عنایتیں اور مغفرتیں ہماری طرف بڑھتی چلی جا رہی ہوں، اور ہم اس سے جو ہے وہ عاری ہو کر دوسرے کاموں میں لگیں اور ہم محرومی کا نہ شکار ہو جائیں۔ تو ماہ رمضان بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اس کے جو مواقع ہیں مغفرت حاصل کرنے کے، رحمت حاصل کرنے کے، اسے اویل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب نے بڑے ہی مفصل انداز میں ہمیں ماہ رمضان کی قدر و منزلت کے حوالے سے آگئے کہ جی ناظرین آپ نے بھی علامہ صاحب کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل بھی کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے۔ یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں باقاعدگی سے تہجد کی عادت بنائی جا سکتی ہے۔ تو آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم روزانہ تہجد پڑھیں گے، اور جب افطار اور سحری کے لمحات آئیں گے تو جب تمام گھر والے دستر پر بیٹھے ہوں تو مل کر جو ہے وہ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سلسلے کی طرف جو کہ ہے منقبت کا، اور میں گزارش کروں گا ہمارے مصطفیٰ محمد نوید ننھے منع سے ثناءخواہ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد جو ہے وہ آپ کے کل کے ایپیسوڈ کے جو ونرز ہیں ان کا نام اناؤنس کیا جائے گا۔ جی میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ سرکار کرم اب کر دو، سرکار کرم اب کر دو، سرکار کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرے میرا بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے، دل کی کلی میری آج کھلی ہے، دل
کی کلی میری آج کھلی ہے، آپ آئیں گے خبر ملی ہے، خبر ملی ہے، ذرا دھیرے دھیرے آؤ، ذرا دھیرے دھیرے آؤ، ذرا دھیرے دھیرے آؤ، للہ کرم فرماؤ، محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا جن نے جس وقت یا غوث اعظم، مشکل جب سر پر آئی، مشکل جب سر پر آئی، تیری رحمت آرے آئی، آرے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث، میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا اسی کا گزارا، تیری خیر سے میرے میرا چلتا، ہم سب کا گزارا، تیری خیر سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ منقبت پڑھی گئی، ہم منقبت کے بعد ہم چلیں گے دعا کی طرف۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا فاروق مدنی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں اور ہمارے سلسلے کا اختتام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الہ العالمین تیرا کرم کرو ہے احسان ماہ رمضان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کیا مولا، شرائع رحمت جاری ہے مولا، ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کو اس ماہ مبارک میں جو انعامات اور جو نعمتیں، جو اکرامات اور جو نوازشیں تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں مولا، اس سے ہم گناہ گاروں کو بھی حصہ عطا فرما مولا کریم۔ جو اس ماہ مبارک میں محروم کر دیا گیا مولا، وہی حقیقی محروم ہے مولا، تیرے محبوب کا ارشاد ہے مولا، ہمیں اس ماہ مبارک میں مغفرت سے محروم نہ کرنا مولا، ہمیں نہ اپنی رحمت سے محروم کرنا، ہمیں نہ مولا کہیں ہم نہ رہ جائیں مولا جہنم سے رہائی پانے والوں مولا۔ انعامات تو عطا کر رہا ہے، جیسے ہی اس ماہ مبارک کا آغاز ہو جاتا ہے نوازشوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں مولا، ہم گناہ گاروں کو بھی اس کے چند چھیٹے عطا کرتے ہیں، ہمیں نہ محروم کرنا مولا مغفرتوں سے، ہمارے بھی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، کبیرہ گناہوں کو بخش دے مولا، حتمی مغفرت کر دے مولا، ہم سب کو جہنم سے رہائی دے دے مولا، مغفرت یافتگان کے اندر ہمیں بھی شامل کر دے مولا کریم۔ سب مسلمانوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کی جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلی اللہ على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ